بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا او لو کمفحص قطاط بنی اللہ تعالی له بیتا فی الجنہ. اس کو بن اللہ تعالی له بیتا فی الجنہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا سے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اگرچہ وہ کمفحص قطاط، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو. مفحص مفاحص کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ. جس جگہ پہ پرندہ انڈا دیتا ہے تو فرمایا اگرچہ اس گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی جنت میں محل عطا فرمائیں گے. تو اس میں مسجد کے بنانے کی فضیلت کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت میں میرا محل بن جائے تو وہ اس کو چاہیے دنیا پر رہتے ہوئے اللہ کے گھر اللہ کا محل بنائے. اللہ کا محل بنائے گا تو جنت میں اس کو محل اللہ پاک عطا فرما دیں گے. باقی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا محل بنائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو، بلکہ فرمایا کمفحص قطاط، پرندے کے گھونسلے کی برابر بھی کوئی شخص اگر اللہ کا گھر بناتا ہے یعنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق 2-4 اینٹیں، اتنا ہی ہوتا ہے نا گھونسلہ، کتنا ہی ہوتا ہے 2-4 اینٹوں کے برابر یا اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو اتنی بھی استطاعت جس کے پاس ہے وہ بھی اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر، اسی لیے فرمایا من بنا للہ، اللہ کے لیے بنائے، نام نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ہاں جی محض اللہ کی رضا ہو تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اگر آپ اس کی سند میں غور کریں تو اس کی سند میں وحدانیت ہے. امام صاحب اور حضور نبی علیہ السلام کے درمیان واسطہ صرف ایک صحابی کا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا، اور حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سمیت عبداللہ بن ابی اوفا، میں نے خود اپنے کانوں سے عبداللہ بن ابی اوفا کو سنا. ٹھیک ہے جی. تو اور آگے وہ کہہ رہے ہیں یقول سمیت، آگے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی رسول اللہ سے سنا. اس میں رؤیت بھی ثابت ہو گئی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول کی زیارت بھی کی، اور آگے صحابی رسول کا نبی علیہ السلام کے لیے بھی لفظ سمیت کہنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی رسول بھی مکمل طور پر حضور علیہ السلام کی بات اس نے سنی. تو اس سے عالی سند اور کوئی نہیں، نہ کسی محدث کی نہ کسی اور فقیہ کی، جس قدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ عالی سند ہے. اتنا بڑی سند کسی کے پاس نہیں. یہ خصوصیت بھی صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جس کی سند میں وحدانیت بھی ملتی ہے کہ صرف ایک واسطے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے. بات سمجھ آئی؟ اگلی روایت ابو حنیفہ عن علقمۃ بن مرثد عن ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا ینشد جملا فی المسجد فقال لا وجدت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علقمہ سے، وہ ابن بریدہ اپنے والد حضرت مرثد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی کو جو اونٹ طلب کر رہا تھا، جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. ینشد جملا فی المسجد، وہ طلب کر رہا تھا مسجد میں، یعنی وہ آیا اور اس نے کہا میرے اونٹ کو تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا وجدتا، تجھے تیرا اونٹ ہی نہ ملے.
تجھے تیرا اونٹ ہی نہ ملے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے سامع رجلا ینشد بعیرا، سنا ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے کہ جو تلاش کر رہا تھا اونٹ کو، تو آپ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لا وجدتا، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے، ان هذه البیوت بنیت لما بنیت لہو، بے شک یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ بنائے گئے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا، یعنی نماز اور ذکر کے لیے یہ اللہ کے گھر بنائے گئے۔ تمہارے اونٹ کی تلاشی کے لیے یا اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے یا اونٹ کے اعلان کرنے کے لیے یہ نہیں بنائے گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ ان رجلا اطلع راسہ فی المسجد، ایک آدمی نے اپنا سر مسجد میں داخل کیا، اطلع راسہ فی المسجد، مسجد میں سر داخل کیا، فقال من دعا الی جمل الی الجمل جمل الاحمر، اس نے کہا کسی شخص نے میرا سرخ اونٹ دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا ما وجدتا، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے، یعنی گویا کہ حضور نے اس کو بد دعا دی، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے، انما بنیت هذه المساجد لما بنیت لہو، یہ مسجدیں تو اس خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان مساجد کو ان مقاصد کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں غیر ضروری چیزوں کا اعلان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شہروں میں تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اعلان کیا کرتے تھے، اونٹ گم ہو گیا، بکری گم ہو گئی کسی کی، وہ مسجد میں آتا، لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوتا تھا۔ تو شہروں میں یہ رواج اب الحمدللہ ختم ہو گیا، مگر جو دیہات ہے ان میں ان چیزوں کا رواج اب بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح بچے گم ہو جاتے ہیں، ان کا بھی اعلان کرایا جاتا ہے مسجدوں میں، شہروں میں بھی اس کا ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، الگ لاؤڈ سپیکر ہو، ٹھیک ہے۔ بعض شکوک میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض چکو میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر الگ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز بیچنے والی آ گئی، خریدنے والی آ گئی، یا کوئی ڈاکٹر صاحب آ گئے، کوئی اور اس طرح کا کوئی معاملہ مسئلہ ہو گیا تو وہ دوسری جگہ پر اعلان کرتے ہیں، مسجد میں نہیں کرتے، یہ تو اچھی ان کی صورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح مسجد میں کرے گا تو ظاہری بات ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، تو اس بد دعا کے نتیجے سے بچنا چاہیے کہ کہیں ہم مسجد میں جائیں اور یہ اعلان کرائیں اور ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ بد دعا ہو جائے، تو پھر آپ سوچیں حضور جس کے لیے بد دعا کر دے اس کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ عن عاصم عن ابيه عن وائل بن حجر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما شحبة اذنيه، حضرت امام عاصم وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی کلیب سے، اور حضرت کلیب روایت کرتے وائل بن حجر سے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت وائل بن حجر جو ہے نا یہ حجر ہے، وائل بن حجر، ان کو متعلق آتا ہے کہ یہ سردار کے بیٹے تھے، اسلام لائے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا عزت اور تکریم فرمائی تھی، انزل الناس منازلهم، لوگوں کو اس کے مرتبے کے مطابق اللہ کے نبی درجہ دیا کرتے تھے۔ رخصت کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا، جاؤ ان کو رخصت کر کے آؤ، کیونکہ یہ سردار کے بیٹے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سردار کے بیٹے تھے، حضرت ابو سفیان سردار مکہ تھے، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ ان کے بیٹے تھے، تو درجہ بدرجہ اللہ کے نبی دیا کرتے تھے کہ ایک طرف سے اگر سردار کا بیٹا آیا ہے تو دوسری طرف میں رخصت کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کے بیٹے کو روانہ کیا۔ تو یہ آئے، یہ کہتے ہیں کانا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ
شہمت اذنیہ، دونوں کانوں کی لو کو لگ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں رن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الصلاۃ، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لو کو لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری سند بھی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند التکبیر، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے وقت بلند کیا کرتے تھے، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، اور دائیں بائیں سلام کرتے وقت جو ہے نا وہ رخ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، حضرت وائل بن حجر والی روایت میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ تکبیر کے وقت، چاہے وہ تکبیر تحریمہ ہو یا رکوع کی تکبیر ہو یا سجدوں کی تکبیر ہو، وہ فرما رہے ہیں کہ عند التکبیر، تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی اگلی روایت میں اس کی مزید وضاحت آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وائل بن حجر جو تھے اعرابی بدوی، یعنی وہ دیہاتی صحابی تھے، لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قبلہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ عالم من عبداللہ و اصحابہ حافظہ ولم یحفظوا، کہتے ہیں کہ وہ زیادہ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے اور باقی صحابہ سے، یا انہوں نے زیادہ حفظ کر لیا حضور کی نماز کو، اور عبداللہ بن مسعود اور ان دوسرے صحابہ نے حضور کی نماز کو یاد نہ کیا، یعنی رفع یدین کو۔ اس جگہ پر نا رفع یدین کا مسئلہ جو ہے نا آج کل معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے یہ مسئلہ، تو اس بارے میں دلائل جانبین سے موجود ہے، جتنا اس مسئلے کو اچھالا گیا ہے اتنا اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، کیوں کہ دلائل جانبین سے موجود ہے۔ تو جب دلائل جانبین سے موجود ہے تو اسی بنا پر ہمارے جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی رفع یدین کر رہا ہے وہ افضل پہ عمل کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا رکوع سجود میں وہ غیر افضل پہ عمل کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، کراہت کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ بھی ہمارے احناف ان لوگوں کے بارے میں جو رفع یدین کرتے ہیں ان کو مکروہ تک بھی نہیں لکھتے، کیونکہ رفع یدین کے بارے میں جانبین سے روایتیں موجود ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا یہ فرق ہے، لیکن اس مسئلے کو اب اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے۔ پہلے بھی اس مسئلے کے بارے میں کچھ شدت تھی، لیکن غیر مقلدین جو جب سے آئے انہوں نے اس مسئلے میں تو بہت زیادہ شدت اختیار کی، انہوں نے ترک رفع یدین کو رکوع اور عند الرکوع، رفع رکوع اور خفض رکوع میں وہ یہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا وہ تارک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ انہوں نے ہمارے اوپر جڑا ہے، تو تارک جو رفع یدین کر رہے ہیں ہم ان کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ یہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، درمیانی راہ ہم نے اختیار کی ہوئی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت ابراہیم نخعی والی یہ جو آخری روایت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائل بن حجر کی یہ جو روایت ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی ہے، نہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی پڑھی نہ اس کے بعد کبھی انہوں نے پڑھی، وہ آئے تھے اسلام قبول کیا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پھر چلے گئے۔ اور باقی جو بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود جو اتنا بڑے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، ان کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے حضور کی نماز یاد نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس میں تو کوئی شک نہیں، عبداللہ بن مسعود کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے، لیکن جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا اور حضور کے پیچھے نماز ایک بھی چاہے کیوں نہیں پڑھی، اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے ہمارے ہاں۔ اور حضرت ابراہیم نخعی اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں، لیکن
اس صحابی کو اعرابی یا بدوی وہ کہیں تو ہم اس بات کو ہم اچھا نہیں جانتے ہیں۔ کسی صحابی کو یہ طعنہ دے کر کے کہ جی وہ اعرابی تھے، وہ تو دیہاتی تھے، انہوں نے تو یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات اہل سنت والجماعت اس بات کو اچھا نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر حضرت وائل بن حجر والی روایت میں ایک دفعہ اگر جو حضور نے وہ کیا رفع دین فرمایا، ایک ہی دفعہ جو رفع دین فرمایا، تو کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد حضور نے نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا۔ اگر وائل بن حجر نے ایک دفعہ دیکھا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسا تو نہیں بس اسی ہی دفعہ اللہ کے نبی نے وائل بن حجر کے موقع پر تو کیا ہو، آگے پیچھے نہ کیا ہوگا۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی کرنا خلاف سنت ہے یا نہ کرنا خلاف سنت ہے، یہ سب افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ میانہ روی اس میں یہی ہے کہ جو کرنے والے ہیں احناف کے ہاں کرنا افضل ہے، جو نہیں کرنے والے وہ کراہت کے بھی اس میں ان پر کراہت کا بھی فتویٰ نہیں لگایا جاتا، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، مسئلہ سے افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے بس۔